بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يحط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مشتری ثمن میں کچھ اضافہ کر دے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشتری جو ہوتا ہے خوش ہو کر کے جو ہے ثمن میں کچھ اضافہ کر دیتا ہے. کبھی دکاندار جو ہے مثلاً آپ نے کیلا لیا 1 درجن تو وہ خوش ہو کر کے 1-2 کیلے بڑھا دیتا ہے. آپ نے 1 کلو آم لیا، 2 کلو آم لیا تو خوش ہو کر کے آم بیچنے والا 1-2 آم زیادہ دے دیتا ہے. تو آیا مشتری کا ثمن میں اضافہ کرنا یا بائع کا جو ہے مبیع میں اضافہ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز ہے تو اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ تو ہم احناف کے نزدیک مشتری کو جائز ہے کہ ثمن میں اضافہ کر دے. اسی طریقے سے بائع کو یہ جائز ہے کہ مبیع میں بھی اضافہ کر دے. اور بائع کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ثمن سے کچھ کم کر دے. مثلاً 1000 روپے میں آپ نے کوئی سامان خریدا، 1000 روپیہ آپ نے دیا تو کبھی کبھی دکاندار نیک طبیعت ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا 50 روپیہ واپس لے لیجیے، تو 50 روپیہ واپس کر دیتا ہے. تو گویا اصل ثمن سے اس نے 50 روپیہ مائنس کر دیا، گھٹا دیا. تو یہ ثمن سے گھٹانا یہ کیسا ہے؟ تو یہ سب جائز ہے. مشتری ثمن میں اضافہ کرے تو یہ بھی جائز، بائع اگر ثمن کو کم کر دے یہ بھی جائز، یا مبیع میں ثمن تو اتنا ہی رہنے دے مبیع میں اضافہ کر دے یہ بھی جائز. اور ہم احناف کے نزدیک یہ کمی اور بیشی سب جو ہے اصل عقد کے ساتھ لاحق کی جائیں گی. مثلاً بائع کو اختیار ہے کہ جب تک پورے ثمن پر قبضہ نہ کر لے مبیع کو بائع کے مشتری کے حوالے نہ کرے. وہ کہے بھائی پہلے آپ پیسہ دیں پھر ہم مبیع آپ کے حوالے کریں گے. تو 1000 روپے میں اس نے کوئی سامان خریدا، پھر مشتری خوش ہو کر کے کہا اچھا 50 روپیہ میں زیادہ دوں گا، بجائے 1000 کے 1050. 1050 کا وعدہ کر لیا. تو اب مشتری نے 1000 روپیہ دیا، کہا مبیع دے دو 50 روپیہ بعد میں دے دوں گا. تو بائع کو یہ حق ہے کہ نہیں، جب آپ نے 50 روپیہ زیادہ کر دیا تو جب تک 1050 پورا نہیں ادا کر دیں گے تب تک میں مبیع آپ کے حوالے نہیں کروں گا. تو یہ اس نے ثمن میں اضافہ کیا ہے، وہ اضافہ اصل ثمن کے ساتھ اصل بیع کے ساتھ لاحق ہو جائے گا. اور ایسے ہی اس نے جو کم کیا ہے تو اب کمی بھی جو ہے اصل ثمن کے ساتھ اصل بیع کے ساتھ لاحق ہو جائے گی. تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے مبیع 1000 روپے میں، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ مبیع جو ہے 950 روپے میں ہے، کیونکہ 50 روپیہ اس نے گھٹا دیا ہے. قال ويجوز للمشتري ان يزيد للبائع في الثمن. مشتری کے لیے جائز ہے کہ بائع کے واسطے ثمن میں اضافہ کر دے. اسی طریقے سے يجوز للبائع ان يزيد للمشتري في المبيع. تو بائع کے لیے جائز ہے کہ مشتری کے واسطے مبیع میں کچھ اضافہ کر دے. مثلا آلو بیچ رہا ہے تو 2-4 آلو ہی بڑھا دے، کیلا بیچ رہا ہے 1-2 کیلا بڑھا دے. ويجوز ان يحط عن الثمن. اور بائع کو یہ بھی جائز ہے کہ ثمن سے کچھ کم کر دے. ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. اور یہ تمام استحقاق جو ہے یہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوں گے. اب گویا اگر اضافہ کر دیا 50 روپیہ تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بیع 1000 میں ہوئی، بلکہ 1050 میں ہوئی. 50 روپیہ کم کر دیا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بیع 1000 میں ہوئی، بلکہ 1950 روپے میں یہ بیع ہوئی ہے. فالزیادۃ والحط یلتحقان باصل العقد عندنا. تو مشتری کا ثمن میں اضافہ کرنا یا بائع کا ثمن میں کم کر دینا یہ ہمارے نزدیک اصل عقد کے ساتھ لاحق ہیں. وعند ظفر والشافعی لا یصحان علی اعتبار الالتحاق. اور حضرت امام ظفر اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ زیادتی اور کمی کا اصل
عقد کے ساتھ لاحق کرنا صحیح نہیں، بل علی اعتبار ابتداء الصلہ، بلکہ ان کے نزدیک جو ہے یہ ابتداءً صلہ رحمی ہے، کہ وہ ذاتی کی صورت میں وہ کہیں گے کہ اصل بیع تو 1000 ہی میں ہوئی ہے، اور مشتری نے جو 50 روپے اضافہ کر دیا ہے، یہ 50 روپیہ کا عقد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مشتری کی طرف سے بر اور صلہ ہے، احسان ہے۔ ایسے ہی اصل بیع کم کرنے کی صورت میں اصل بیع تو 1000 ہی میں ہے، لیکن 50 روپیہ جو بائع نے گھٹا دیا یہ اس کی طرف سے مروت ہے، احسان ہے، مہربانی ہے، لیکن بیع تو اصل 1000 ہی میں ہے۔ صاحبین کی دلیل اتنا سمجھیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثمن میں اضافہ کرنا یا ثمن سے کچھ کم کر دینا یہ سب اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوں گے، اور امام شافعی اور امام ظفر کے نزدیک یہ کمی اور زیادتی یہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں، بلکہ یہ بائع یا مشتری کی طرف سے کیا ہے، احسان ہے۔ ان حضرات کی دلیل لہما انہ لا یمکن تصحیح زیادت ثمنا لانہ یصیر ملکہ یوز ملکہ فلا یلتحق باصل العقد، فرماتے ہیں کہ زیادتی کا ثمن میں زیادتی کا یا ثمن میں اضافہ کرنا یہ اصل بیع کے ساتھ لاحق کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اپنے ملک کا اپنے ملک کے عوض ہو جائے گا، اور اپنی ہی ملک کا اپنی ملک کے عوض ہونا جائز نہیں۔ فلا یلتحق باصل العقد، اس لیے اضافہ کرنا اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا۔ آپ نے کچھ نہیں سمجھا ہوگا۔ دیکھیے ثمن مشتری کا مال ہوتا ہے اور مبیع بائع کا مال ہوتا ہے، تو جب بیع ہو جائے، مثلا کہ ایک بکرا خریدا 10,000 روپے میں، مشتری نے جو ہے 10,000 روپیہ دیا اس کو، کس کو؟ بائع کو، اور بائع نے بکرا جو ہے اس کے حوالے کر دیا، مشتری کے حوالے کر دیا، تو اب بکرا جو مبیع ہے اب یہ کس کی ملک ہے، بائع کی یا مشتری کی؟ جب بیع ہو گئی، بائع نے بکرا مشتری کے حوالے کر دیا، تو اب یہ بکرا مشتری کی ملک ہے، تو بکرا اب مشتری کی ملک ہو گیا، اور 10,000 روپے جو ثمن ہے تو یہ 10,000 تو اس کے جو ہے اس کی ملک ہے ہی ہے، تو اب 10,000 دے گا تو یہ تو ویسا ہی ہے، لیکن 1,000 روپیہ یا 100 روپیہ جو اضافہ کر رہا ہے وہ بھی تو خالص مشتری ہی کی ملک ہے، تو 1,000 روپیہ جو وہ اضافہ کر رہا وہ خالص مشتری کی ملک ہے، اور کس کے عوض کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ اسی بکرا کے عوض، اصل بیع کے عوض، تو ظاہر ہے کہ جب بکرا پر قبضہ کر لیا، اب بکرا اس کی ملک ہو گیا، اور 1,000 روپیہ بھی اسی کی ملک ہے، تو گویا 1,000 روپیہ جو اس کی ملک ہے وہ بھی اس کی ملک یعنی بکرے کے عوض ہو جائے، تو اپنی ہی ملک کے عوض نہیں ہوتی، اپنی ملک دوسرے کے ملک کے عوض ہوتی ہے۔ مثلا بکرا تھا بائع کا اور روپیہ تھا مشتری کا، تو اب یہ 10,000 روپے یہ بکرے کا عوض ہوا، تو اپنا مال دوسرے کے مال کے عوض ہوا، اور اضافہ کرنے کی صورت میں تو جو اضافی رقم ہے یہ گویا اپنی ہی ملک ہے، اور اپنی ملک یعنی مبیع کے عوض ہو جائے، اور مبیع بھی تو مشتری کی ملک ہو چکی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پر باتیں ہے کہ یہ ثمن میں اضافہ کرنا یہ جو ہے اس کا صحیح ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس صورت میں ہو جائے گا کہ اپنی ہی ملک کا یعنی مشتری کی ملک کا مشتری کی ملک یعنی ثمن میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اب مشتری کی ملک سے مراد کیا ہے کہ مبیع، تو اب جو مشتری کے قبضے میں آ چکی ہے، تو اب مشتری کی ملک یعنی اضافی رقم کا مشتری کی ملک یعنی مبیع کے عوض ہونا لازم آئے گا۔ فلا یلتحق باصل العقد، تو یہ اضافہ جو اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، یہ تو اس میں یہ خرابی ہوئی۔ اور اگر بائع جو ہے ثمن میں کچھ گھٹا دے کچھ کم کر دے تو اب کیا ہو؟ تو اب ثمن میں جو ہے کہ
کم کر دے تو یہ بھی جائز نہیں ان کے نزدیک۔ مثلا یہی مثال لیجیے کہ بکرا 10,000 میں اس نے فروخت کیا، تو یہ 10,000 روپے بکرے کے سینگ سے لے کر سر سے لے کر کے پیر جمیع جسم کے مقابل ہے۔ تو اب اگر بائع اس میں سے 1,000 روپیہ کم کر دے رہا ہے، گھٹا دے رہا ہے، مائنس کر رہا ہے، تو گویا بکرے کا 9 حصے کے عوض میں 9,000 ہوا، اور بکرے کے جسم کا جو 10واں حصہ ہے اس کے عوض میں تو کوئی مال ہی نہیں رہا۔ بھئی 10,000 روپے میں خریدا تو 10,000 روپے پورے بکرے کے عوض میں ہے، اور جب پورے بکرے کے عوض میں 10,000 ہو گیا اور بیع اسی پر تام ہو گئی، تو اب بائع کا 1,000 کم کر دینا، 1,000 گھٹا دینا، تو گویا ایسا ہوا کہ 9,000 یہ بکرے کے 9ویں حصے کے مقابل میں ہے، اور ایک جو ہے بکرے کے جو ہے 10ویں حصے میں سے ایک حصہ کے کوئی عوض ہی نہیں ہے، اور ایک حصہ خالی انل عوض ہے، اس لیے جو ہے گھٹا نہیں سکتا۔ وَكَذَلِكَ الْحَتُّ، تو ایسے ہی ثمن سے کچھ جو ہے کم کر دینا یہ بھی صحیح نہیں، کہ لِأَنَّهَا كُلَّ الثَّمَنِ صَارَ مُقَابِلًا بِكُلِّ الْمَبِيعِ، کیونکہ جمیع ثمن یعنی 10,000 روپے یہ کل مبیع یعنی پورے بکرے کے یہ مقابل میں ہے۔ فَلَا يُمْكِنُ إِخْرَاجُهُ، تو اب جو ہے کہ ثمن کا کچھ حصہ کم کر دینا، معاف کر دینا جو ہے یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں مبیع کے بعض حصہ کو ثمن کے عوض سے خارج کرنا لازم آ رہا ہے۔ فساد جب نہ گھٹانا جائز نہ بڑھانا جائز، تو گویا جو گھٹا رہا ہے اور یا بڑھا رہا ہے یہ اس کی طرف سے بڑھا رہا ہے تو مشتری کی طرف سے وہ احسان ہے، صلہ ہے، اور اگر بائع جو ہے یہ کچھ کم کر دے رہا تو بیع تو 10,000 ہی میں ہے، اور جو 1,000 واپس کر رہا ہے یا 500 واپس کر رہا ہے یہ جو ہے بائع کی طرف سے بر اور صلہ ہے۔ فَكَسَارَ بِرًّا مُبْتَدَأً، تو ابتداً یہ اس کے لیے گیا احسان ہے، صلہ ہے، اس کا بیع سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو امام ظفر اور امام شافعی کی دلیل ہے۔ ہماری دلیل کہ انہما بالحط والزیادۃ یغیران العقد من وصف مشروع الی وصف مشروع وهو کونہ رابحا او خاسرا او جو عدلا، کی بائع کا یا کچھ بڑھا دینا یا مشتری کا مبیع میں اضافہ کر دینا، یعنی بائع مشتری کا کچھ مبیع میں ثمن میں اضافہ کر دینا یا بائع کا ثمن سے کچھ کم کر دینا، یہ کمی اور ذاتی متعاقدین کی یہ عقد کو ایک وصف مشروع سے دوسرے وصف مشروع تک پھیرنا ہے، بدل دینا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے بیع کی 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان یا تو جتنے میں خریدا ہے اتنے ہی میں بیچ دے، برابر برابر، نو پرافٹ نو لاس، نہ نفع نہ نقصان، اور یا جتنے میں خریدا ہے اس سے کم کر کے بیچ دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ تاجروں سے بات کریں کہ کبھی کبھی کہ دام پر بیچ دیتے ہیں، مثلا جاڑے کا آئٹم ہے، سویٹر ہے، جیکٹ ہے، اونی کپڑا ہے، اب یہ مارچ کا مہینہ آ گیا، دکاندار کوئی گراہک پہنچا تو یہ دکاندار سوچتا ہے کہ اگر اصل رقم ہماری مل جائے تو ہم دے دیں گے، کہ کون پھر جو ہے 12 مہینہ دے 10 مہینہ جو ہے اسے حفاظت سے رکھے گا، اتنی رقم جام رہے گی، اتنی رقم میں ہم دوسرا سامان خریدیں گے، نہ جانے سال بھر میں کتنا اس سے نفع آئے گا، تو سوچتا ہے کہ اس کو اگر دام مل جائے تو ہم دے دیں گے۔ تو کبھی جو ہے دکاندار جو ہے دام پر بیچ دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نقصان سہ کے بھی بیچ دیتا ہے۔ مثلا 100 روپے میں خریدا، پھر سوچ رہا ہے 100 روپے میں خریدیں گے اور 100 روپے گراہک کے لیے پھر اگلا جاڑا اگلے سیزن کا انتظار کرنا پڑے گا، تو اگر 95 روپیہ یہ دے رہے ہیں تب بھی جو ہے ہم ان کو دے دیں، کیونکہ اب سال بھر تک اس کو حفاظت سے رکھنا ہوگا، اور 95 روپے مل گئے، ہم اس سے دوسرا مال خریدیں گے، بیچیں گے، 10 مہینہ نہ جانے کتنا نفع مل جائے گا۔ تو کبھی کبھار جو ہے یہ کہ نقصان سہ کے بھی بیچ دیتے ہیں، اور
کبھی یہ ہے کہ نفع لے کر کے بیچتے ہیں، اصل تو یہی ہے۔ اور یہ تینوں وصف جائز ہیں۔ بھئی ہمارا مال، ہم اپنے مال کو چاہے کم میں بیچیں چاہے زیادہ میں بیچیں، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں ہے۔ فتح القدیر میں ایک جزیہ ہے کہ لو باع کاغذتاً بألف یجوز ولا یکرہ، اگر کوئی شخص کاغذ کے ایک ٹکڑے کو 1000 روپے کے عوض بیچے تو یہ جائز ہے اور مکروہ بھی نہیں، کیونکہ بھائی کہتے ہی ہے متعاقدین جو عاقدین کی رضامندی سے کہ موادۃ المال بالمال جو ہے تراضی طرفین کہ بائع اور مشتری جتنے پر راضی ہو جائیں اتنے پر مال کا تبادلہ مال سے ہو جائے، تو نفع کے ساتھ بیچنا یہ بھی جائز، برابر برابر بیچنا یہ بھی جائز، اور اگر نقصان ہے تو نقصان کے عوض بھی بیچنا بھی جائز۔ یہ تینوں صورتیں ہیں بیع کی۔ تو اب اگر جو ہے بائع نے 1000 روپے میں طے کیا اور 1000 روپے میں اسے 100 روپے نفع ملنے والے ہیں، تو یہ بیع گویا کیا ہے کی ہوئی نفع کے ساتھ، تو یہ جائز ہے۔ تو اب اگر اس میں جو ہے 50 روپیہ کم کر دے تو گویا اس نے اپنے نفع میں سے کم کر دیا، تو بیع کے ایک وصف کو دوسرے وصف سے بدل دیا کہ کم نفع ہو گیا۔ اور اگر 1000 میں جو طے ہوا تھا 900 روپے میں بیچے اور 900 روپے میں اس کی خرید اور کرایہ وغیرہ ہیں، تو 900 روپے میں بیچے تو ایک دم برابر برابر ہوگا، اور 1000 میں بیچے تو نفع کے ساتھ ہوگا۔ تو نفع کے ساتھ بیچنا یہ بیع کا ایک وصف ہے، اور برابر بیچنا یہ دوسرا وصف ہے، دونوں جائز ہے۔ تو بائع اور مشتری کو یہ جائز ہے کہ ایک وصف مشروع سے بیع کو دوسرے وصف مشروع تک بدل دیں، یا پہلے جو ہے گھاٹے کے ساتھ سودا طے ہوا تھا، مثلاً جو ہے 900 روپے میں خریدا تھا اور 800 روپے میں طے ہوا، تو اب یہ گھاٹے کا سودا تھا، لیکن جب مشتری کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے تو 900 روپے میں خریدا ہے اور میری وجاہت سے میرے لحاظ میں 800 ہی پر وہ دے رہا ہے، تو مشتری کو رحم آ گیا کہ نہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے 100 روپیہ بڑھا کر کے دے دیا۔ تو اب جو نقصان ہو رہا تھا نقصان پر بیع اب یہ نقصان سے بدل کر کے برابری پر ہو گئی۔ تو یہ ایک وصف سے دوسرے کو بڑھا دینا، ایک وصف سے دوسرے وصف کا بدل دینا ہے۔ یا مشتری نے سوچا کہ 900 میں خریدا ہے 800 میں بیچ رہا ہے تو یہ نقصان ہے، تو مجھے تو 950 دینا چاہیے، تو 800 کے بجائے 950 دیا، 150 بڑھا دیا، تو مشتری نے جو گھاٹے میں بیچا تھا اس وصف کو بدل کر کے نفع میں کر دیا۔ تو یہ بیع 3 طرح کی ہوتی کہ نفع کے ساتھ نقصان کے ساتھ برابر برابر، اور تینوں وصف جائز ہیں۔ تو ثمن کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا یہ ایک وصف کو دوسرے وصف سے بدل دینا ہے، اور مشتری اور بائع کو جو ہے جب اصل بیع کو بدل دینے ختم کرنے کا اختیار ہے تو کیا ایک وصف سے دوسرے وصف کو بدل دینے کا اختیار نہیں ہوگا؟ اصل بیع کیا کہ زید و بکر نے ایک معاہدہ کیا، زید نے اپنا بکرا بکر کے ہاتھ فروخت کر دیا، پھر بکر نے کہا کہ یہ بکرا ہم نہیں خریدیں گے، زید نے کہا بہت اچھی بات ہے، اپنا پیسہ واپس لے لیجئے، بکرا دے دیجیے، تو اس نے پیسہ دے دیا، اس نے بکرا واپس کر دیا۔ تو دیکھیے اصل بیع کو دونوں نے رضامندی سے ختم کر دیا، اقالہ کر لیا، یہ جائز ہے۔ تو جو اصل بیع کو ختم کرنا ان کی رضامندی سے جائز ہے، تو اگر عاقدین راضی ہو جائیں بیع کے ایک وصف کو دوسرے وصف سے کی طرف بدلنے پر تو بدرجہ اولا جائز ہوگا، اور یہاں ثمن میں کچھ کم کر دینا یا بڑھا دینا یہ وہی ہے کہ ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف بدل دینا، تو یہ بدرجہ اولا جائز۔ اور ایک اور مثال لے لیجیے کہ زید نے کوئی سامان خریدا، مثلا یہی بکرا خریدا، اور کہا کہ یہ 3 دن تک مجھ کو اختیار ہے، اگر ہمارے گھر 3 دن تک جو ہے قائدس نہیں رہا، بہت چلاتا رہا، پریشان کرتا رہا تو ہم واپس کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے واپس کر دیجیے گا۔ تو بائع اور مشتری نے جو ہے خیار شرط لگا لیا، لیکن ان کو اختیار ہے تو چاہیں کہ خیار شرط کو
تو خیار شرط لگانا یہ تو یہ بھی ایک وصف ہے، لیکن انہیں اختیار چاہیں تو یہ خیار کو ساکت کر دیں، یہ ایک وصف کو ساکت کرنے کا اختیار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جیسے یہاں بھی بائع اور مشتری کو ایک وصف کو ساکت کرنے کا اختیار ہے، تصرف کرنے کا اختیار ہے، ویسے وہاں بھی بائع کو نقصان سے نفع کی طرف، نفع سے نقصان کی طرف یا برابری کی طرف پھیر دینے کا بھی اختیار ہے۔ دوسری مثال یہ کہ زید و بکر نے بائع مطلق کی، بائع مطلق کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا اچھا کہ اس میں ہم جو ہے مشتری نے کہا ہمیں خیار شرط ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں پسند نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو ہم 3 دن کے اندر واپس کر دیں۔ مشتری نے کہا کہ بائع نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نہیں پسند ہوگا واپس کر دیجیے گا۔ تو ایجاب و قبول کے وقت بائع مطلق تھی، لیکن بعد میں جو ہے ایجاب و قبول مکمل ہو جانے کے بعد مشتری نے شرط خیار لگا دیا، ایک وصف جو ہے کہ شرط کر دی اور بائع نے اسے قبول کر لیا، یہ بھی جائز ہے۔ تو جیسے یہاں بھی بائع کو ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف پھیر دینا جائز ہے، ویسے جو ہے کہ ثمن میں اضافہ کرنا یا کم کرنا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف پھیرنا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ انہما بالحد والزیادت کی بائع اور مشتری ثمن کو کم کر کے یا اضافہ کر کے یغیران العقد من وصف مشروع الی وصف مشروع، یہ وصف کو ایک جو ہے یہ بائع کو ایک وصف مشروع سے دوسرے وصف مشروع تک جو ہے پھیرنے والے ہیں، بدلنے والے ہیں۔ اور وہ وصف مشروع کیا ہے؟ وہ ہوا کونہ رابحا، کہ وہ نفع کے ساتھ، او خاسرن یا نقصان کے ساتھ بائع، او عدلن یا کیا ہے برابر برابر بائع، نہ نفع نہ نقصان۔ او ولہما، اور بائع اور مشتری کو ولایت الرفع، کہ بائع کو ختم کر دینے کی، بائع کو ختم کر دینے کا اختیار ہے، تصرف ہے، ولایت ہے۔ فاولا ان یکون لہما ولایت التغییر، تو بدرجہ اولا انہیں بائع کے ایک وصف کو دوسرے وصف کی طرف بدلنا جائز ہے۔ دوسری مثال وسارا کما اذا اسقط الخیارہ، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے بائع میں خیار شرط تھی اور بائع اور مشتری نے خیار شرط کو ساقط کر دیا۔ تو دیکھیے ایک شرط تھی لیکن یہ بائع مشروط تھی اور اس وصف کو ساقط کرنے کا اختیار ہے، اگر ساقط کر دیں تو صحیح ہے۔ یا بائع مطلق تھی اور انہیں اختیار ہے کہ بعد میں جو ہے عقد کے بعد اس میں شرط لگا دیں، چاہے بائع شرط لگا دے چاہے مشتری، پہلے بائع مطلق تھی اور اب اس کو بائع مطلق سے بائع مقید کرنے کا اختیار ہے۔ او شرطاہ بعد العقد، یا بائع اور مشتری عقد کے بعد خیار شرط لگا دیں، بھی جائز۔ فرماتے ثم اذا صاح یلتحق باصل العقد، فرماتے ہیں کہ جب کہ ثمن یا کا اضافہ کرنا یا کم کرنا جب یہ صحیح ہے تو یہ اضافہ اور کمی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوں گی، کیوں لأن وصف الشیء یقوم بہ، کیونکہ شے کا وصف جو ہے شے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، لا بنفسہ، اور شے کا وصف جو ہے یہ اپنے ہی ذات کے ساتھ قائم نہیں۔ اب یہ اصل میں امام ظفر کے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، فرماتے ہیں کہ شے کا وصف جو ہے شے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو یہاں زیادتی اور کمی بھی جو ہے یہ شے کے ساتھ ہوں گے، لا بنفسہ، یہ بذات خود کمی و زیادتی نہیں ہے بلکہ شے کے تابع ہو کر کے ہیں۔ بخلاف الحد الکل، اب امام شافعی کی طرف سے، امام ظفر طرف سے ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کمی اور زیادتی جائز ہے آپ کے نزدیک کہ ثمن سے کچھ کم کر دینا جائز ہے، تو اگر پورا ثمن کم کر دیں تو کیا یہ بھی جائز ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، پورا اگر کم کر دیں گے تو اب یہ مبیع کے عوض کیا چیز رہ جائے گی؟ ابھی تو یہ ہے مثلا 1000 میں مبیع طے ہوئی تو مبیع کے عوض 1000 روپیہ، 100 روپیہ کم کر دیا تو اب مبیع کے عوض 900 روپے ہے، اور اگر پورا ثمن مائنس کر دیں، معاف کر دیں، تو اب مبیع کے عوض کچھ بھی نہیں رہے گا، اب تو مبیع نہیں، اب یہ تو عقد بیع ہی نہیں ہے۔ اور عقد بیع کہتے ہی کہ دونوں طرف سے مال ہو، ایک طرف سے سامان ہو دوسری طرف سے کیا ہے ثمن ہے، اور یہاں ایک طرف صرف سامان ہے دوسری طرف جو ہے اس کا تبادلہ کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ باب بیع سے خارج ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں بخلاف حد الکل، کہ کل ثمن کے معاف کرنے،
کیوں؟ لأنہ تبدیل لا لأصلہ، کیونکہ یہ اصل ہی کو بدل دینا ہے۔ پہلے تو یہ بے ہوئی، اب یہ جو ہے بے نہیں بلکہ یہ تو ہبہ ہو جائے گا۔ لا تغیر لوصفہ، یہ وصف کا بدلنا نہیں، 1000 کے بدلے میں 900 روپیہ کر دینا یا 1000 کے بدلے میں 1100 کر دینا، یہ وصف میں تبدیلی ہے۔ اور پوری قیمت کو معاف کر دینا، یہ اصل ہی کے اعتبار سے تبدیلی ہے، اب یہ بے کے بجائے ہبہ ہو جائے گی۔ یہ اصل کہتے ہیں اس لیے بخلاف کہ کل کے معاف کر دینے کے، کیونکہ یہ تو تبدیل ہے اصل میں، لا تغیر، اور یہ تغیر نہیں ہے، وصف کو بدلنا نہیں، فلا یلتحق بہ، تو یہ اصل کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی۔ وعلی اعتبار الالتحاق لا تکون زیادت عوضا عن ملکہ، اور یہ امام ظفر اور امام شافعی کا جو اعتراض کیا تھا کہ ثمن میں اگر اضافہ کر دیں تو اضافہ جو ہے اپنے ہی مال کو اپنے ہی مال کے عوض کرنا ہوا، اور اپنا ہی مال اپنے ہی مال کے عوض نہیں ہوتا ہے۔ پھر سمجھیے کیسے، کہ جب 10,000 روپے میں بکرا مثلا خرید لیا، اب بکرا کس کی ملک ہو گیا؟ مشتری کی ملک ہو گیا۔ اب مشتری جو ہے 10,000 میں خوش ہو کر کے 1,000 اور اضافہ کر دے، اور اس کو اصل عقد کے ساتھ آپ لاحق کرتے ہیں، تو گویا 1,000 روپیہ جو خالص مشتری کی ملک ہے وہ کس کے بدلے ہے؟ اب یہ بکرے کے بدلے میں ہے، اور بکرا بھی اب مشتری کی ملک ہو گیا، تو اپنے ہی مال کو اپنے ہی مال کے عوض قرار دینا ہو جائے گا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ والا اعتبار الالتحاق، لیکن جب اصل کو جو ہے اضافے کو جو ہے اصل بے کے ساتھ لاحق کر دیا جائے، لا تکون زیادت عوضا عن ملکہ، تو یہ اضافی رقم اپنے ملک کے عوض نہیں ہوگی۔ وَيَظْهَرُ حُكْمُ الالتحاق فی التولیۃ والمرابحہ، اب یہاں سے کر لے لیجیے۔